اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سہارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ اور اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں، پھر وہ ذات آپ کی زندگی کو اس طرح بدل دے گی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ میرے پروردگار، آج بھی اسی یقین اور امید کے ساتھ مانگتا ہوں، کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، میری منزل آسان ہو جائے۔ کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، میری خواہشات بہت چھوٹی ہیں اور میری ذات بہت بڑی ہے، اپنا خاص کرم کر دے میرے اللہ، کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی صورت نکال دے میرے مولا۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اللہ پاک کو دل اور سکون کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے دل اور زبان کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اور سنو، اللہ یقین والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا، تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ وہی اللہ ہے، وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کے سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ اللہ میرا ہے، اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہماری تکلیف سنے، اس کو محسوس کرے۔ وہ کافی دیر بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے اس آیت پر انگلی رکھے اسے محسوس کر رہی تھی، جیسے رب اس سے بات کر رہا ہو، اسے سمجھا رہا ہو، تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور سنو، میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں جب بھی پریشان اور بے سکون ہو جاؤں
اللہ پاک کی عبادت کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ہم کلام ہو کر کہہ رہے ہوں کہ غم نہ کرو، میں ہوں نا۔